رچیتا ہے، سب کو بنانے والا ہے، وہ ایک ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی پوجا کے یوگیہ نہیں، اللہ ایک ہے۔ یہ پیغام تھا جو لگ بھگ 1,24,000 انبیاء اور مرسلین نے اپنی قوم کو دیا۔ سب سے کہا، آدم آئے اپنی قوم سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے آدم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے سنا ہے۔ نوح نے کہا میں نے سنا ہے۔ ابراہیم نے کہا میں نے سنا ہے۔ اسماعیل نے کہا میں نے سنا ہے۔ اسحاق نے کہا میں نے سنا ہے۔ یعقوب نے کہا میں نے سنا ہے۔ یوسف نے کہا میں نے سنا ہے۔ شعیب نے کہا میں نے سنا ہے۔ ادریس نے کہا میں نے سنا ہے۔ لوط نے کہا میں نے سنا ہے۔ یسع نے کہا میں نے سنا ہے۔ الیاس نے کہا میں نے سنا ہے۔ ذوالکفل نے کہا میں نے سنا ہے۔ جناب زکریا نے کہا میں نے سنا ہے۔ یحییٰ نے کہا میں نے سنا ہے۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل میں آئے اور کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے موسیٰ صفت کی تجلی تو دیکھی، کیا اللہ کو بھی دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے بھی سنا ہے۔ جناب عیسیٰ آئے اپنی قوم سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے ابن مریم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے بھی سنا ہے۔ مگر جب 12 ربیع النور کی صبح صادق میں عرش کی آنکھوں کا تارا، جگ کا دلارا، امر شنار نبی، شنار مصطفیٰ محبوب جب آئے اور 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو لوگوں نے پوچھا اے آمینہ کے بیٹے کیا تم نے بھی سنا ہے؟ تو آقا نے فرمایا نہیں میں ساکھی ہوں، میں نے سنا نہیں میں نے دیکھا ہے۔ محسن قوم ملت جناب الحاج صوفی میزان الرحمان صاحب قبلہ سے دیکھا اور سنا بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں خوب سے خوب تر برکت عطا فرمائے۔ ایک سدھانت ایک ٹارگٹ اور ہے اور وہ قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ نبوت کے حوالے سے نبی کے لیے کیا ہے۔ یہ سب سے مہان نبی ہیں، شنار نبی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، تو کیوں ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس پر کچھ گفتگو کروں، شمع بہت تیزی سے جا رہا ہے اور میزبان مکرم جناب محمد مصطفیٰ صاحب اور جن کی دعوت پر میں حاضر ہوا عبید الرحمن صاحب، عبید اللہ صاحب اشرفی اور دیگر تمام سے اجازت لیتے ہوئے نعت کے 2-3 شعر اجازت ہے؟ یہ میلادی رنگ کی نعت ہے، میلاد پاک کے حوالے سے۔ حضور کی آمد سے پہلے دنیا کیسی تھی اور حضور کی آمد کے بعد پورے دنیا کیسی ہو گئی، اسی پر پورا کلام ہے۔ اگر پسند آ جائے تو دعا دیجئے گا جھوم کے درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ سدھانت تو آپ نے 2 سن لیے ٹارگٹ، لیکن 2 نسبتیں بھی اس جلسے کو حاصل ہے۔ ایک شہنشاہ سری کوٹ حضرت سرکار سیدنا سید احمد سری کوٹی رحمت اللہ علیہ، اور دوسرے بنگال کی گلی گلی کوچے کوچے میں پیغام سنیت کو عام کرنے والی ذات جناب مولانا عبدالباقی باللہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ ان دونوں نفوس قدسیہ سے نسبت بھی اس جلسے کو حاصل ہے، تو جو کچھ میں پڑھوں یا بولوں اس کا ثواب ان دونوں تک پہنچے۔ توجہ چاہوں گا، تیار ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ ہندی اردو یہ آپ کی بھاشا نہیں ہے، لیکن آپ بوجھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ایسی آشا بھی نہیں ہے، اسی لیے کوئی نراشا بھی نہیں ہے۔ تو پوری توجہ کے ساتھ دیکھیے گا۔
کہ روشنی کچھ ایسی چھائی، روشنی کچھ ایسی چھائی، آپ کے آنے کے بعد روشنی کچھ ایسی چھائی، آپ کے آنے کے بعد روشنی کچھ ایسی چھائی، آپ کے آنے کے بعد ساری دنیا جگمگائی، آپ کے آنے کے بعد ساری دنیا جگمگائی، آپ کے آنے کے بعد۔ پھول، پشپ سمجھتے ہیں نا، فلاور، پھول، پھولوں کے اردو میں نام ہے، توجہ چاہوں گا کہ نرگس و چمپا چمیلی سنبل و جوہی گلاب۔ توجہ، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے کہ نرگس و چمپا چمیلی سنبل و جوہی گلاب، روح گویا ان میں آئی، آپ کے آنے کے بعد روح گویا ان میں آئی، آپ کے آنے کے بعد۔ اور دیکھیے گا، دہشت کہتے ہیں آتنک کو، کس کو؟ حضور کی جب ولادت ہوئی مکے میں تو مکے میں بڑے بڑے آتنکوادی تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ جیسے بڑے بڑے انیک بڑے کیا تھے؟ آتنکوادی۔ تو توجہ چاہوں گا ماحول کیسا بدلا حضور کے آنے کے بعد، دیکھیے گا کہ قید تھی انسانیت دہشت کے سائے میں، مگر قید تھی انسانیت دہشت کے سائے میں، مگر دفعتاً پائی رہائی، آپ کے آنے کے بعد ساری دنیا یہ شعر بطور خاص ہے، محاورے کا جملہ ہے۔ محاورہ جو ہے وہ لوگ بنگلہ میں نہیں سمجھ پاتے محاورہ کیا ہے، تو اردو میں کیا سمجھیں گے، لیکن سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ توجہ چاہوں گا، تیار ہیں؟ ذرا ایک بار جورے بولیں سبحان اللہ۔ توجہ کہ بدر میں، خیبر میں، خندق میں، حنین و احد میں، دیکھیے گا میدان بدر، خیبر، خندق، یہ سب جگہ یدھ ہوا تھا نا کافروں سے۔ بدر میں، خیبر میں، خندق میں، حنین و احد میں، کافروں نے منہ کی کھائی، آپ کے آنے کے بعد کافروں نے منہ کی کھائی۔ اب کلام بہت لمبا ہے، سمے بہت کم ہے، اس لیے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ صلی علی سیدنا مولانا
جوڑے جوڑے پڑھیں مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وداؤٹ اینی فردر ڈیلے، بغیر کسی تاخیر کے میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اے نبی، توجہ ہے بشر، ہے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ یہ تو میرے دادا حضور محدث اعظم ہند نے ترجمہ کیا ہے کہ اے چھپی بات بتانے والے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ گواہ سمجھے؟ ساکھی۔ ہاں، تھوڑا تھوڑا میں بھی بنگلہ اب کیچ کرنے لگا ہوں، اور کیوں نہ کیچ کروں، میرے مخدوم پاک کو جو فیضان ملا ہے وہ قطب بنگالہ حضرت سرکار علاء الحق ہوتا ہے گواہی بعد میں، یاد رہے، پہلے وہ دیکھے گا تب نہ گواہی دے گا، تو گواہ ساکھی پہلے، عدالت میں کاروائی بعد میں۔ اے مصطفیٰ آپ گواہ، مطلب صاف کہ سب کچھ ہم نے بعد میں بنایا، آپ کے نور کو پہلے بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ، حضور تاج العلماء۔ یہ تو خیر چلیے میں نے قرآن سے سمجھایا، اب یہ تھوڑا اپنی بدھی سے، اپنے دماغ سے بھی ذرا کیچ کرو، تھوڑی سی ایسی بات کروں جو آپ لوگ سمجھ جائیں۔ میں بہت زیادہ اکیڈیمک اور ٹھیٹ ہندی یا اردو میں بولنے کے موڈ میں نہیں، مجھے معلوم ہے امر شونار بانگلہ بھاشا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ توجہ چاہوں گا اس، دیکھیے گا، آخر سب سے پہلے بنانے کی وجہ کیا تھی، اس کو ذہن میں پہلے رکھیے، پہلے اس کو 29 رمضان کو، 29 رمضان کو کیا حال ہوتا ہے سب کا؟ سب لوگ چاند دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ بولو۔ خیر، جو لوگ روزے دار ہیں وہ تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایک دن اور دے دے، چاند نہ نکال، ایک دن اور، ایک دن اور۔ اور جو لوگ چھپ چھپ کے کھانے پینے والے ہیں، 29 رمضان کو 4 بجے عصر سے پہلے مسجد کے مینارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام صاحب کی نظر پڑی، دیکھا اتار پتھر، چائے سے زیادہ کیتلی گرم، چھپ چھپ کے کھاتا پیتا تھا۔ ارے پہلے سورج کو چھپنے تو دے، تب نہ چاند دکھے۔ کہا حضور معاف کرنا، 29 دن چھپ چھپ کے کھایا تھا، سوچا آج چاند ہو جائے تو کل نارائن گنج اور ڈھاکہ کے سڑک پہ نکل کے کھاؤں۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ خیر مغرب تک، مغرب کی اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، کہیں سے کوئی سوچنا نہیں، کوئی خبر نہیں، چاند کی کوئی خبر نہیں۔ 7 بج گیا، کوئی خبر نہیں۔ 8 بجے 2 لوگ آئے، توجہ چاہوں گا، حضرت اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا۔ امام صاحب خوش ہوئے کہ چلو ماشاءاللہ تراویح سے پہلے آیا ہے، اب تراویح نہیں پڑھنا پڑے گا۔ ہاں بتاؤ کب ہوا، کیسے ہوا، دیکھا کیسے؟ کہا حضور معاف کرنا، میں نے دیکھا نہیں، سنا ہے۔ کیا کہا؟ I heard, I never seen, I heard، میں نے سنا ہے۔ سارا موڈ امام صاحب کا خراب ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد پھر 2 گواہ آئے، حضور حضور اعلان کر دیجئے چاند ہو ہی گیا۔ اچھا ماشاءاللہ، ہاں کہاں سنا؟ کہ وہ سعودیہ سے نیوز آ رہی تھی، میں نے موبائل میں سنا ہے۔ امام صاحب نے اٹھایا ڈنڈا کے، بھگ، کیا میں سننے بیٹھا ہوں؟ ارے کوئی دیکھنے والا بتاؤ۔ 9 بج گیا، عشاء ہو گئی، تراویح ہو گئی، خالی سننے والے سننے والے۔ 10 بج گیا، کتنا؟ تو جو اذان دیتے تھے، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ مؤذن۔ مؤذن صاحب بیچارے بوڑھے تھے، ڈنڈا لے کے چلتے تھے، اور سنیوں کی مسجد میں مؤذن بوڑھے ہی ہوتے ہیں، یہ بھی عجیب اتفاق ہے۔ ڈنڈا ٹیکتے ہوئے آئے، کہیں حضرت امام صاحب
آپ جوان ہیں، آپ جاگیے، مجھے اجازت دے دیجئے میں اب مسجد کا دروازہ بند کر دوں۔ وہ کیوں؟ ان سب سننے والے آ رہے ہیں، چاند ہونا ہوتا تو اب تک خبر آ جاتی، سب سننے والے آ رہے ہیں، دیکھنے والا تو کوئی آ ہی نہیں رہا۔ امام صاحب نے کہا چچا آپ جاؤ سو جاؤ، میں نہیں دروازہ بند کروں گا، میں پرتیچھا کروں گا، انتظار کروں گا، شاید کوئی سننے دیکھنے والا آ جائے۔ 10:30 بجے 2 گواہ پھر آئے، حضور حضور اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا۔ امام صاحب جلے بیٹھے تھے، بھنے بیٹھے تھے، کہ لگتا ہے یہ لوگ بھی سن کے آ رہے ہیں۔ تو کہا کیا آپ نے بھی سنا ہے؟ کہ نہیں حضور ہم ساکھی ہیں، ہم نے سنا نہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ کیا کہا؟ ارے امام صاحب کود پڑے اور اسی وقت تکبیر تشریق پڑھنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے، زور زور سے جھوم گئے۔ اور اس کے بعد پھر بیٹھالا، کہا جب دیکھا ہے تو بتاؤ کب دیکھا ہے، کس شمع دیکھا ہے، کتنی دیر تک دیکھا ہے، کتنا بڑا دیکھا ہے، بادل تو نہیں تھا، غبار تو نہیں تھا، مطلع صاف تھا کہ نہیں۔ سارے پرشن سوال کرنے کے بعد جب بالکل سنتشٹ ہو گئے کہ ہاں دیکھا ہے، تب کاغذ نکالا، کتاب القاضی الی القاضی، ایک گاڑی دوڑا دیا ڈھاکہ، ایک کملہ، ایک ادھر چٹوگرام، پورے بنگلہ دیش میں خبر ہو گئی کہ نارائن گنج میں اور آس پاس میں چاند دیکھا گیا۔ کب اعلان ہوا؟ جب دیکھنے والا آیا۔ کب؟ زور سے بولو، جب دیکھنے والا آیا۔ اس کے بعد پھر امام صاحب نے مؤذن کو اٹھایا، بہت جلدی تھی دروازہ بند کرنے کی، اب بند کر دو، اب there is no need of any eye witness، اب کسی گواہ کی، کسی ساکھی کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اب تک اس لیے کھلا تھا کیونکہ سننے والے آ رہے تھے، اب بند کر دو کیونکہ دیکھنے والے نے گواہی دے دی۔ بلا تشبیہ اللہ ایک ہے، احد ہے، سمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، وہ اننت ہے، اسیمت ہے، نیراکار ہے، وہ سارے جگ کا رچیتا ہے، سب کو بنانے والا ہے، وہ ایک ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی پوجا کے یوگیہ نہیں، اللہ ایک ہے۔ یہ پیغام تھا جو لگ بھگ 1,24,000 انبیاء اور مرسلین نے اپنی قوم کو دیا۔ سب سے کہا، آدم آئے اپنی قوم سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے آدم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے سنا ہے۔ نوح نے کہا میں نے سنا ہے، ابراہیم نے کہا میں نے سنا ہے، اسماعیل نے کہا میں نے سنا ہے، اسحاق نے کہا میں نے سنا ہے، یعقوب نے کہا میں نے سنا ہے، یوسف نے کہا میں نے سنا ہے، شعیب نے کہا میں نے سنا ہے، ادریس نے کہا میں نے سنا ہے، لوط نے کہا میں نے سنا ہے، یسع نے کہا میں نے سنا ہے، الیاس نے کہا میں نے سنا ہے، ذوالکفل نے کہا میں نے سنا ہے، جناب زکریا نے کہا میں نے سنا ہے، یحییٰ نے کہا میں نے سنا ہے۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل میں آئے اور کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے موسیٰ صفت کی تجلی تو دیکھی، کیا اللہ کو بھی دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے بھی سنا ہے۔ جناب عیسیٰ اپنی قوم سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے ابن مریم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے بھی سنا ہے۔ مگر جب 12 ربیع النور کی صبح صادق میں عرش کی آنکھوں کا تارا، جگ کا دلارا، امر شنار نبی، شنار مصطفیٰ محبوب جب آئے اور 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو لوگوں نے پوچھا اے آمینہ کے بیٹے کیا تم نے بھی سنا ہے؟ تو آقا نے فرمایا نہیں میں ساکھی ہوں، میں نے سنا نہیں میں نے دیکھا ہے۔
اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ مسجد میں توجہ ہے، پلیز 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 ڈونٹ لک دیئر اینڈ ہیئر، لک ایٹ می، پوری توجہ کے ساتھ. جب مسجد میں چاند کو دیکھنے والا آیا تو امام صاحب نے کیا کیا؟ دیکھنے کے بعد، گواہی لینے کے بعد، تصدیق کے بعد دروازہ جورے بولیں، مسجد کا دروازہ بند کر دیا. اسی طرح دنیا میں جب اللہ کے ایک ہونے کی گواہی بلا تشبیہ، لاسٹ پوائنٹ دین انشاءاللہ ول میک سلام، بالکل توجہ کے ساتھ، بلا تشبیہ بیچ میں رکھ کر گویا رب تعالیٰ یہ فرما رہا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اپنے اور بندوں کے بیچ میں رکھا. کیوں؟ تاکہ تم مجھ سے لیتے رہو، میرے بندوں کو دیتے رہو. قرآن مجھ سے لو، بندوں کو دو. جیون کا سمویدھان مجھ سے لو، بندوں کو دو. طرز حیات مجھ سے لو، بندوں کو دو. فرضیت صلاۃ مجھ سے لو، بندوں کو دو. فرضیت روزہ مجھ سے لو، بندوں کو دو. فرضیت حج مجھ سے لو، بندوں کو دو. اب آپ نعمتیں مجھ سے لو، بندوں کو دو. برکتیں مجھ سے لو، بندوں کو دو. عظمتیں مجھ سے لو، بندوں کو دو. رفعتیں مجھ سے لو، بندوں کو دو. جاہ و جلال مجھ سے لو، بندوں کو دو. فضل و کمال مجھ سے لو، بندوں کو دو. حسن و جمال مجھ سے لو، بندوں کو دو. جود و نوال مجھ سے لو، بندوں کو دو. اے مصطفیٰ بیچ میں اسی لیے رکھا تاکہ ساری نعمتیں تم مجھ سے لو، بندوں کو دو. اسی لیے تو بیچ میں رکھا تاکہ آپ کو، توجہ، آپ کو جو چاہیے وہ مجھ سے لیتے رہو، اور اے میرے بندوں تمہیں جو چاہیے وہ مصطفیٰ محبوب سے لیتے رہو. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت دریائے رحمت امام احمد رضا خان محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تو نبی آدم سے بھی پہلے نبی، اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی، اعلان نبوت کے بعد میں بھی نبی. اب سوچو یہ کیسے مسلمان ہیں. جب یہ نبی کے نہ ہوئے تو ہم سبھی کے کیا ہوں گے. مولا کریم ہم سب کو اپنے محبوب پر سچی عقیدت کے ساتھ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت ہو گیا، انشاءاللہ پھر کبھی حاضر ہوں گا. اور ساتھ ساتھ یہ میری اپیل بھی سنتے چلیں، یہ جو ادارہ ہے آپ کا محبوب، اس کا تعاون کرتے رہیں. یہ وہ انویسٹمنٹ ہے کہ 1 ٹکا یہاں دو گے 10 ٹکا وہاں ملے گا، اس میں کوئی گھوٹالہ نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.